بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت شوق کے بجائے قرض سمجھ کے کرتے ہیں، انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ ملتے ہی وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور ان تمام عبادات میں سب سے فائق عبادت تو نماز پنجگانہ ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کے ہر دوسرے صفحے پر حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فقد اقامہ فقد اقام الدین، بس جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، وقد ہادمہ فقد ہاد الدین، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ حاضرین کرام، آپ کے پاس ہزار بہانے ہوں گے، آپ بہت سخت بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس معصوم بچے کو تو دیکھیے، کیا آپ کی مجبوری، آپ کی پریشانی یا آپ کی بیماری اس بچے سے بڑی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے، تو خدا کے لیے نماز کو قائم کیجیے، ورنہ کل بروز حشر ایک طرف یہ بچہ اپنا حساب دے رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں نے تو نمازیں پڑھی تھی، اور ایک طرف آپ ہوں گے اور کہیں گے مجھے بخار ہو گیا تھا، میں نے چھوٹی سی مجبوری سے یا بغیر ہی کسی مجبوری کے دل نہ چاہنے کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ سوچئے کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، بس جس نے اسے ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت شوق اور ذوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔